بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت واجب الاحترام معززین و سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بپایا لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصدق ہے کہ مالک کائنات نے ہم سب کو امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، ماہ مبارک کی نورانی رحمتوں والی سعادتوں والی گھڑیوں میں آج جو آپ کے سامنے سبق پیش کرنا ہے، وہ سبق انتہائی ہمارے ایمان والوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت۔ اور اس کا ایک خلاصہ اس محبت کا میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان سے اس مختصر وقت میں رکھوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات میری زبان کے اوپر سچ لے کر آئے۔ سامعین اکرام، یہ اہل بیت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہے، اولاد ہے، اطرت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں پاک صاف کر دیا، ہم نے انہیں پاکیزہ کر دیا، ہم نے انہیں مطہر کر دیا، ہم نے انہیں پاک کر دیا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان میں ان کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ اہل بیت سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے تھے، آئیے ہم تھوڑا سا خلاصتاً دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تشریف لائے، اور آپ بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، اور آپ ایک مجلس میں تشریف لائے، اور اس مجلس کے اندر آپ نے دیکھا کہ چند احباب ایسے بیٹھے ہیں جو سید زادے ہیں، آل ابی ابن طالب بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بیٹھے ہیں، اور یہ اہل علم کی مجلس تھی۔ اور جب آپ بیٹھے تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا ان حضرات کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے ہوتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ہوتے ہوئے میں کلام نہیں کروں گا۔ یہ حضرات اہل فضل و کمال ہیں، یہ اہل علم ہیں، یہ فاسألوا اہل الذکر، جن سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اہل بیت کو بنایا ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے کلام نہیں کروں گا۔ اور سامعین کرام، آپ نے اہل بیت کی محبت کو جب اپنے دیوان کے اندر قلم بند کیا، اب میں چند اشعار کا ترجمہ آپ کے دیوان سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اور عربی اشعار بھی موجود ہیں، لیکن میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا صرف ترجمہ رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ذرا سنیے کہ آپ کی محبت کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرا ذریعہ نجات ہے، اور وہی حضرات حق تعالیٰ کے حضور میرا وسیلہ ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن انہی کے وسیلہ سے میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے داہنے ہاتھ میں دے دے گی، میری بخشش ہو جائے گی۔ میں اس بات سے امید کرتا ہوں کہ اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کر دے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل آ کر رہا ہے۔ اب آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں کربلا کی وادیوں کا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل آ کر رہا ہے، اور میں کپیدہ خاطر ہوں، میری نیند اڑ گئی ہے، اور عجیب بے خوابی کا عالم ہے کہ کوئی جو سیدنا حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا پیغام پہنچا دے کہ اگرچہ بعض قلوب اور جانیں اسے ناپسند کرتی ہیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں آقا امام حسین کو اپنا ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا، کہ آپ بلا جرم مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں۔ گویا آپ کی قمیص اور آپ کی قمیص کے اوپر جو خون ہے اور جو رنگ ہے خون کا، وہ آپ کے قمیص کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آقا امام حسین، ذرا تصور کیجئے کہ وہ جو تلواریں چلیں وہ تلواریں غلط استعمال پر غم زدہ ہیں،
وہ غمزدہ ہیں، تلواریں غمزدہ ہیں، نیزے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور گھوڑے رو رہے ہیں کہ ہم کس طرف چل پڑے، ہم کیا کر بیٹھے۔ وہ سارے کی ساری وہ چیزیں وہ آج آہوزاری کر رہی ہیں اے آقا امام حسین۔ اور آپ فرمائے دنیا آل محمد کے غم میں کانپ اٹھی، یہ تصور، یہ دیکھ کے نقشہ، دنیا کانپ اٹھی، قریب تھا کہ بے جان پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ یہ نقشہ دیکھ کر وہ اللہ کے حضور روئیں اور وہ دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ یزیدیوں نے کیا کر دیا، یہ انہوں نے آقا امام حسین علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ کیا کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں ستارے چھپ گئے، تاروں پر کپ کپی تاری ہو گئی، پردے پھاڑ دیے گئے اور گریبان تار تار کر دیے گئے۔ اس ہاشمی پیغمبر پر درود پڑھا جائے، اور اب آپ نے مخاطب کیا کہ ان کے نانا کے اوپر درود پڑھا جائے اور ان کی اولاد سے جنگ کی جائے۔ تعجب ہے، ارے یہ معیار کہاں سے آ گیا، یہ ایمان کہاں سے آ گیا کہ ان کے نانا کے اوپر درود پڑھا جائے، ان کا کلمہ پڑھا جائے اور ایمان میں شامل ہوں، اہل بیت کی محبت ایمان میں شامل ہو۔ اور آپ جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ ان کے سامنے تلواریں اٹھا لیں، ارے وہ تلواریں کانپ رہی ہیں، کپ کپا رہی ہیں، وہ نیزے چیخ رہے ہیں، لیکن بدبختو جو تم نے آقا علیہ السلام کی آل کے ساتھ کیا ہے، قیامت کے بعد بھی تم دوزخ کا ایندھن بنو گے، لعنت کی جائے گی اور دوزخ بھی تم پہ لعنت کرے گی کہ یہ کام کر کے آئے ہو، آقا علیہ السلام کی آل کی نافرمانی کر کے اور انہیں شہید کر کے آئے ہو۔ اور سامعین اکرام، پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا ہی میرا گناہ ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس میں میں توبہ نہیں کر سکتا، میں بار بار کروں گا۔ اگر تم، کیونکہ آپ کا دور ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر بھی یزیدی عناصر شامل تھے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگ شامل تھے، یہ اس وقت آواز اٹھی ہے حضرت امام شافعی کی، اور آپ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میدان حشر میں میرے سفارشی ہوں گے اہل بیت، اور جس وقت آنکھیں ہولناک مناظر دیکھیں گی، کل قیامت کا دن ہوگا، عجیب نقشہ ہوگا، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس میدان کے اندر بھی اہل بیت میرے سفارشی ہوں گے، میں ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کی ذات میری مغفرت کرے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں اے اہل بیت، تم سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض ہے، اہل بیت کی محبت امت کے اوپر فرض ہے۔ اور فرمایا یہ حکم اس نے مالک کائنات نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت تمہارے عظیم المرتبت ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر تم پہ درود نہ پڑے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کی تکمیل، نماز کامل تب ہوتی ہے جب اے اہل بیت تم پہ درود پڑا جائے۔ اہل بیت تم پہ اگر درود نہ پڑا جائے تو مالک کائنات نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس میں حضرت علی مولا علی کا ذکر کرتے، حسنین کریمین کا ذکر کرتے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا ذکر کرتے تو کہا جاتا کہ اے لوگو اس کو چھوڑ دو۔ امام شافعی کو مخاطب کر کے اس وقت کہا جاتا ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ روافظ والی باتیں کرتا ہے۔ ارے اہل بیت کی محبت کو تم نے روافظ کے ساتھ جوڑا ہے یہ، اور آپ پھر کہتے کیا ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں سے برات ظاہر کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ارے جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتے، جو ان سے محبت ہی نہیں کرتے، ارے ان کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کو رفض کہتا ہے، ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم مولا علی کا ذکر فضائل بیان کرتے ہیں تو بے علم لوگ آ کر یہ فضائل بیان کرنے کی وجہ سے مجھے روافظ میں شمار کرتے ہیں کہ امام
شافعی بڑا امام بنتا ہے، یہ تو مولا علی کے مناقب بیان کر کے رافضی بن گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتا ہوں تو وہی لوگ اٹھتے ہیں اور مجھے ناصبی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو سن لو، میں قبر میں دفن ہونے تک بھی ان حضرات کی محبت کی وجہ سے ایسا رافضی اور ناصبی رہوں گا، میں ان سے محبت کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں مرتے دم تک ان سے محبت کروں گا۔ سامعین کرام، آج اہل بیت کی محبت میں امت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو ایمان دیا ہے یہ اہل بیت کے وسیلہ سے دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان کی محنتیں ہیں، یہ کربلا والوں کی محنتیں ہیں کہ اسلام میرے اور آپ تک آیا ہے۔ خدا را اس دین کی اگر قدر کرنی ہے، اللہ کے حضور اگر حاضر ہونا ہے، اپنی جبیں کو اگر مولا کے آگے لے کر جانا ہے تو دل کے اندر حب اہل بیت کا ہونا ضروری ہے، دل کے اندر محبت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ محبت اہل بیت اس جہان کے اندر بھی لوگوں کو بادشاہ بناتی ہے، اس جہان کے اندر بھی سلطان بناتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرا، آپ کا، میری نسلوں کا جینا مرنا اہل بیت کی محبت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔